اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین۔ پارہ نمبر 22۔ اس پارے میں 4 حصے ہیں۔ سورہ احزاب کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ سبا مکمل، سورہ فاطر مکمل، سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ۔ سورہ احزاب کے بقیہ حصے میں 4 باتیں یہ ہیں: ازواج مطہرات کے لیے 7 احکام، نمبر 2 طاقت کے ساتھ بات نہ کریں، نمبر 2 بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، نمبر 3 زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں، نمبر 4 نماز کی پابندی کریں، نمبر 5 زکوٰۃ دیا کریں، نمبر 6 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، نمبر 7 قرآنی آیت کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں، نمبر 6 مسلمانوں کی 10 صفات نکاح رسول جب حضرت زید بن حارث اور آپ کی پھپھو بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان نبھا نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی تو اللہ کے حکم سے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا حکم۔ آیت نمبر 32۔ اس آیت میں ہے ازواج مطہرات کے لیے ہدایت۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے مقام کو بیان فرما کے ان کے مقام و مرتبہ دیگر عورتوں سے بڑھا دیا، اس لیے اگر وہ تقوی اختیار کریں گی تو ثواب بھی 2 گنا ملے گا، اگر گناہ کریں گی تو عذاب بھی 2 گنا ملے گا۔ یہاں انہیں 6 ہدایت بھی دیں۔ نمبر 1 اگر کوئی بندہ مسلسل پوچھنے آئے تو جان بوجھ کر نزاکت سے بات نہ کریں، اور نہ وہ شخص جس کے دل میں مرضی ہے اس کے دل میں متاع پیدا ہو گئی۔ نمبر 2 اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہیں۔ نمبر 3 قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھریں۔ نمبر 4 نماز کی پابندی کیا کریں۔ نمبر 5 زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ نمبر 6 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کریں۔ مذکورہ ہدایت اگرچہ ازواج مطہرات کو ہیں لیکن ان میں دیگر تمام مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی یہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ جو ہمیں 5-6 باتیں بتائی گئی ہیں، ہم ان 6 باتوں کو مضبوطی سے پکڑیں، تھامیں اور اسی پر ہی عمل کریں۔ اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ آیت نمبر 33 کے اندر ہے مذکور ہدایت پر عمل کرنے کا فائدہ اور نتیجہ ہوگا۔ ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ گندگی کو دور رکھ کر ایسی پاکیزگی عطا فرمائیں گے جو ہر طرح سے مکمل ہوگی۔ سیاق و سباق ما قبل اور ما بعد میں ازواج مطہرات ہی کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے ازواج مطہرات تو اہل بیت کا براہ راست مصداق ہیں۔ اہل سنت و اجتماع کا اجماع عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں پہلے پیغمبر کی بیویاں، پھر پیغمبر کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد اور پھر داماد شامل ہیں۔ آیت کے سیاق و سباق ما قبل اور ما بعد سے ازواج مطہرات تو اہل بیت کا براہ راست مصداق ہیں، جبکہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق چاروں بنات حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ قدس زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی اولاد اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔
حکم خدا اور حکم مصطفیٰ کے سامنے سر تسلیم خم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ کرنا چاہا تو حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بنت جہش کے بعد ناگوار گزری، کیونکہ حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے جبکہ حضرت زینب قریشی خاندان سے تھیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اونچے خاندان والی عورت کا ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح معیوب سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دے تو کسی مومن اور مومنہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اس فیصلے کو قبول نہ کرے۔ اس آیت کے نزول کے بعد دونوں بھائی بہن نے سرخم تسلیم کیا اور نکاح پر راضی ہو گئی۔ آیت نمبر 37 حضرت زید و زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی زید بن زینب عنہ سے کرا دیا۔ چونکہ زید بنت حجش اونچے خاندان سے تھیں اور حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے، اس لیے ان کا آپس میں انبن رہتی تھی۔ بالآخر حضرت زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلاق دینے کے لیے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈریں، طلاق نہ دیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ فرما دیا تھا کہ طلاق ہوگی۔ اس کے بعد آپ حکم خداوندی سے حضرت زینب سے نکاح کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کا اظہار نہیں فرما رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہونے سے مخالفین کو اعتراضات کا موقع مل جاتا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس رسم کو مٹانا تھا کہ منہ بولا بیٹا احکامات میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ہو گیا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے نسبی باپ نہیں بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدہ ختمہ نبوت آیت نمبر 40۔ اہل و سنت و اجتماع کے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا بھی ضروری ہے اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مانے وہ بھی دائرۂ اسلام سے خارج ہے، اور جو نبی مانے مگر آخری نبی نہ مانے وہ بھی دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ آیت نمبر 45 خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 صفات۔ یہاں 2 آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر گواہی دیں گے کہ جب گزشتہ امتیں اپنی نبیوں کی تکذیب کریں گی، بشارت دینے والے، ڈرانے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے اور ایسے چراغ ہیں جو امت کو روشنی دیتے ہیں۔ خاتم الانبیاء کی خصوصیات آیت نمبر 50۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ایک خصوصیات بیان ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، 4 سے زائد بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں۔ نمبر 2، مال فہی میں جو باندی آپ کی ملکیت میں آ جائے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ خاصیت اس طرح ہے کہ تقسیم سے پہلے آپ کسی باندی کو لے سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں صرف وہ حلال ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ نمبر 4، اگر کوئی ایمان والی عورت اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ کرے بغیر حق مہر کے اور پیغمبر پاک کے اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ کھانے کی دعوت کے آداب آیت نمبر 53۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو بلایا، تو بعض احباب کھانا تیار
ہونے سے پہلے آ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تو چھوٹا سا تھا، کھانے کی جگہ نہیں تھی، تو حضرت زینب دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ کھانا کھا لیا گیا، لیکن بعض لوگ انہیں اٹھے اور وہیں پر باتیں کرنے کے لیے جم کر بیٹھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا تو آپ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ آپ جب واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے آپ کو ناگواری ہوئی تو ان لوگوں کو احساس ہوا اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اس آیت میں فرمایا کہ 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جن کو کھانے پر بلایا جائے صرف وہ آئیں، کھانے سے پہلے جا کر نہ بیٹھیں، اس سے میزبان کو مشغول ہونا پڑتا ہے۔ کھانا کھا کر چلے جایا کریں، وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ آج بھی ان آداب کی رعایت ضروری ہے۔ ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت۔ اس آیت سے ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت نفس قطعی سے ثابت ہو رہی ہے۔ وجہ سے یہ ہے کہ طبعی اور فطری بات ہے کہ جو غیور آدمی ہے وہ اپنی منکوحہ کو خواہ طلاق دے دے، کسی اور کو اس شوہر بنانا اسے طبعاً گوار گزرتا ہے۔ عام بندے کی طبعی ناگواری کا خیال نہیں رکھا گیا، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طبعی تقاضے کا اللہ تعالیٰ نے خیال فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سے کبھی نکاح نہ کرنا اس سے نبی کو طبعاً ناگوار محسوس ہوگی۔ پردے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی بیوی، اپنی بیٹیوں، اپنی ایمان والی عورتوں سے فرمایا کہ وہ پردہ کریں۔ اس آیت سے پردے کا حکم ثابت ہو رہا ہے۔ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام ایمان والی عورتوں کا حکم ہے۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادر اوڑھ لیں۔ ایسی چادر ہونی چاہیے جس سے جسم کی ساخت چھپ جائے۔ چادر ہو یا برقع، دونوں میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 72۔ انسان بذات ایمانت کا حامل۔ ایمانت سے مراد شریعت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمانت یعنی عقائد اور اعمال دونوں پیش فرمائے۔ آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، اور ساتھ اختیار دیا کہ تم چاہو تو لو اور تم چاہو تو نہ لو۔ تو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے اس بار آنے سے انکار کر دیا اور نوع انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا مکی میں نازل ہوئی اور اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ سبا میں 2 آیتیں یہ ہیں: حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، اہل سبا کے غرور اور تکبر کا واقعہ۔ اس سورت میں قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے سورت کا نام سبا رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 10۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسن صورت عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح و ذکر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کریں۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے ذریعے نرم فرما دیا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے اسے موڑ کر ذرہ وغیرہ بناتے تھے اور بڑے عمدہ طریقے اور سلیقے سے بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور انعامات۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا۔ وہ اس کے ذریعے دور دراز کا سفر مختصر وقتوں میں طے کر لیتے تھے۔ تخت ہوا میں اڑاتا اور 1 مہینے کی مسافت صرف ایک صبح یا شام میں طے کر لیتے۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جسے چاہتے اس سے کام لیتے۔ تانبے کا چشمہ بھی تھا، اس سے برتن وغیرہ بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ آیت نمبر 14۔ سلیمان علیہ السلام ایک دن عبادت کے لیے لے کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دیکھ رہے تھے کہ آپ عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اسی دوران ملک الموت نے بِإِذْنِ اللہ آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے، لیکن جنات یہی سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں۔ 1 سال تک جنات اپنے کام میں لگے رہے۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہوا، اللہ نے دیمک کے
کیڑوں کو بھیجا، اس نے سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھایا، عصا ٹوٹا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ پھر جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کو فوت ہو گئے، تو 1 سال گزر گیا ہے اور ہم کام میں لگے ہیں۔ اس سے 2 باتیں مقصود تھیں: بیت المقدس کا باقی ماندہ کام مکمل ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں۔ قوم سبا کا واقعہ۔ قوم سبا کے رہنے کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی تھی۔ ملک یمن کے دارالحکومت کا نام ہے صنعا۔ اس سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک شہر تھا، مارب، اس میں یہ قوم آباد تھی۔ یہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ ان کے سڑکوں کے دونوں طرف دار باغات کے سلسلے تھے جو دور تک چلے گئے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں یہ شہر آباد تھا۔ یہاں کے بادشاہوں نے پہاڑوں کے درمیان میں ایک مضبوط ڈیم بنا دیا تھا جس میں پانی کا ایک بڑا ذخیرہ محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ پہاڑوں سے آنے والا پانی اور بارشوں کا پانی اس میں ذخیرہ ہوتا تھا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے بند توڑنے کے لیے چوہے بھیجے۔ ان چوہوں نے بنیادوں کو کاٹا، وہ بند ٹوٹ گیا اور تبھی بربادی ہو گئی۔ غور و فکر کی دعوت۔ آیت نمبر 46۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ان سے فرمائیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تعصب اور ضد کو چھوڑ کر انصاف کرتے ہوئے آپس میں مشورہ کرو یا تنہائی میں بیٹھ کر سوچ و بچار کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر 40 سال تک رہے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، ان کی صداقت و امانت کہ تم بھی قائل ہو گئے، ایسے شخص مجنون ہو سکتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ فاطر میں 2 باتیں یہ ہیں: توحید کی دلائل، مسلمانوں کے 3 گروہ، وہ مسلمان جن کے گناہ زیادہ ہوں، نمبر 2 نیکیاں اور گناہ برابر، نمبر 3 نیکیاں زیادہ ہوں۔ اس آیت کی پہلی آیت میں فاطر کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام فاطر رکھ دیا گیا۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید رسالت اور آخرت کو ثابت کیا گیا ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین اور کفار کی تکذیب سے پریشان نہ ہوا کریں، آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے۔ آیت نمبر 1۔ فرشتے قاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ قاصد کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فرشتے واسطہ ہوتا ہے۔ فرشتوں میں سے کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، لیکن اس میں حصر نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں روایت میں ہے کہ ان کے 6 پر ہیں۔ کلمات طیبات کا مصداق۔ آیت نمبر 10۔ پاک کلمات سے مراد کلمہ توحید ہے اور اس کے علاوہ دیگر اذکار بھی ہیں، اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتے ہیں، اور نیک عمل کے اس کلمے کو اوپر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ کلمات کی نفس قبولیت کے لیے تو عمل شرط نہیں، لیکن قبولیت تامہ کے لیے اعمال شرط ہے۔ 3 قسم کے افراد۔ آیت نمبر 32۔ ام المومنین حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہے کہ ظالم، متعادل اور ثابت بالخیر، یہ تینوں امت محمدیہ کے منتخب افراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے امت محمدیہ کو چنا ہے۔ ان پر ظالم، متعادل اور بہت اچھے بھی ہیں۔ ظالم وہ ہیں جو نیکیاں کریں اور گناہوں سے نہ بچیں۔ متعادل وہ ہیں جو حلال کام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں لیکن مکروہات سے نہیں بچتے اور مستحبات کو نہیں کرتے۔ سابق بالخیر وہ ہیں جو حلال کام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، مستحبات اپناتے ہیں اور مکروہات سے
بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض چیزوں جن کے کرنے کی اجازت ہے وہ انہی عبادت میں حدود اور انحاق یا شبہات کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو سابق بالخیرات ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، جو متعادل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے، جو ظالم ہیں اصحاب اعراف ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ جانوروں کی ہلاکت کا مطلب، آیت نمبر 45، اگر اللہ تعالیٰ اعمال کفاریہ کی وجہ سے سزائیں دیں تو اس زمین پر کوئی ذی روح کو نہ چھوڑے، خواہ وہ جانور ہو یا انسان۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جانور انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے، جب کہ انسانوں کو نہیں رکھنا تو پھر جانوروں کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین، آیت نمبر 3۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلیل۔ اس سورت کو قرآن کریم کا دل کہتے ہیں۔ صبح اس کو پڑھنے سے پورے دن کے کام درست رہتے ہیں۔ ان آیت میں نفس قطعی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود حکمت سے لبریز قرآن کریم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں آپ کا مذہبی فریضہ بیان کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ داداؤں کو پہلے نہیں ڈرایا گیا۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ اور اس کے صفات ہیں، کیونکہ یہاں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ 3 رسولوں کا قصہ، آیت نمبر 13۔ گزشتہ آیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان تھا۔ اب یہاں سے آگے کی آیت تک 3 رسولوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے سرحد کے ساتھ نہ تو بستی کا تعین کیا اور نہ ہی رسولوں کے کاموں کا۔ البتہ بعض روایت میں بستی کا نام انطاکیہ اور رسولوں کے نام صادق، صدوق اور شلوم یا شامعون علیہ السلام بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دور رسولوں کو بھیجا، لوگوں نے ان کی تکذیب کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید و تقویت کے لیے تیسرے رسولوں کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کی بات نہ مانی اور تکذیب کی۔ حبیب نجار کی ہمدردی، آیت نمبر 20۔ رجل کا نام روایت میں حبیب بن اسماعیل نجار بتایا گیا ہے۔ یہ رہائی کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے رسولوں کی دعوت پر ایمان قبول کر لیا تھا۔ جب انہوں نے شہر والوں کا یہ حال سنا کہ وہ رسولوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے شہر میں آئے اور قوم کو ہمدردی کے طور پر بڑے احسان انداز میں سمجھایا کہ رسولوں کی بات مان لو، لیکن قوم نے انہیں شہید کر دیا۔ جنت میں داخلے کا مطلب، آیت نمبر 6۔ شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حبیب نجار کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی۔ جنت میں داخل تو حشر نشر کے بعد ہوگا، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نیک لوگوں کو عالم برزخ میں جنت کے بعض نعمتیں عطا کر دی جاتی، اسی کو دخول جنت سے تعبیر فرما دیتے ہیں۔ حبیب نجار نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر اظہار افسوس کیا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کن نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ مشرک قوم کا انجام، آیت نمبر 28۔ جب قوم کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیا۔ فرمایا کہ ہمیں کسی قوم کی ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک چنگھاڑ ہی کافی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک ہی فرشتے نے چیخ ماری اور پوری بستی کلیجے پھٹنے کی وجہ سے تباہ برباد ہو گئی۔